ایک زمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا رہا جو صرف تاج کا مالک نہیں تھا بلکہ خود کو خدا کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور لوگ اس کی بات صرف مانتے نہیں تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن پھر ایک رات ایسی آئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، ایک خواب جو اس کے تخت سے زیادہ طاقتور تھا۔ اور پھر ایک دن موت اس کے سامنے ایسی آئی کہ وہ پانی کی ایک لہر کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ کہانی ہے مصر کی، یہ کہانی ہے ظلم اور صبر کی، یہ کہانی ہے ایک صندوق، ایک ماں اور ایک دریا کی، اور یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ سوچئے، ایک ایسا ملک جہاں نیل کے کنارے شہر بستے تھے، فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے رہتے تھے، محل اتنے بلند کہ آسمان کو چھو لیں۔ یہ تھا مصر، اور اس مصر کے بیچ ایک آدمی کھڑا تھا، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، وہ عقیدہ تھا۔ وہ کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور سب خاموش رہتے۔ لیکن اس چمکتے مصر کے پیچھے ایک اندھیرا بھی تھا، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، ان کا لباس بھی الگ، اور ان کی زندگی صرف اور صرف غلامی۔ ان کے مرد دن بھر پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کو تھک کر گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف اس لیے زندہ چھوڑی جاتی تاکہ غلامی کا سلسلہ چل سکے۔ فرعون جانتا تھا کمزور قوم کبھی تخت نہیں ہلا سکتی، لیکن قسمت چپکے سے کچھ اور لکھ رہی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ وہ ہوش حواس کھو بیٹھا۔ دربار بلایا گیا، نجومی آئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس لمحے تخت پر بیٹھا خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والا پہلی بار ڈرا، اور جب غرور کے دل میں ڈر آ جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ حکم دیا گیا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو۔ شہر شہر تلواریں چلنے لگی، لیکن ایک ماں تھی جو چپ تھی مگر ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا ہر دن خوف میں گزرتا۔ پھر اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا مت، ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ سوچئے، ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پانی کے حوالے کر رہی ہے، ایک چھوٹا سا صندوق، بہتا ہوا دریا، اور دور سے دیکھ رہی ایک بہن۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے کنارے پہنچ گیا۔ محل کے اندر سے آواز آئی، اسے کھول کر دیکھو۔ اور جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا، اللہ نے ان کے دل میں رحمت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل مت کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سوچئے اللہ کا نظام، جس گھر کو مٹانے کا حکم تھا وہی گھر موسیٰ علیہ السلام کا پرورش گاہ بن گیا۔ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن شہر میں دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا اور ایک مصر کا۔ بنی اسرائیل والا چیخا، میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کیا، ایک مکہ مارا، مصری گر گیا اور پھر کبھی نہ اٹھا۔ انہیں احساس ہوا یہ قتل ہو گیا۔ انہوں نے ترنت دعا کی، یا رب مجھے معاف فرما۔ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن مصر نے نہیں۔ دربار میں فیصلہ ہوا، موسیٰ کو قتل کرو۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، یہاں سے نکل جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پر یقین کے ساتھ مصر چھوڑ دیے۔ ریگستان، گرمی، بھوک، پیاس، پھر میدان، ایک کنواں، دو لڑکیاں انتظار میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ انہوں نے کہا، ہم انتظار کرتے ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یا رب جو بھی بھلائی تو بھیجے
मैं मोहताज हूँ। यहीं से कहानी बदलने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। 8 से 10 साल की खिदमत। मिस्र का शहजादा अब एक चरवाहा था। अल्लाह पाक अपने नबियों का ऐसे ही इम्तिहान लेते हैं। एक रात वापस मिस्र जाते हुए उन्होंने पहाड़ पर रोशनी देखी। उन्होंने कहा, मैं आग लेकर आता हूँ। जब वो उस आग के करीब पहुँचे तो आवाज़ आई, या मूसा, जिस्म काँप गया। मैं तेरा रब हूँ, जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। लाठी दी गई, मौजज़ा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी जुबान में गिरा है, मेरे भाई हारून को मददगार बना दे। उनकी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल की। फ़िरौन के महल में 2 भाई खड़े थे। फ़िरौन ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। ये सुनने के बाद जादूगर बुलाए गए, रस्सियां फेंकी गईं, लोगों को सांप नज़र आने लगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो हकीकी अजदहा बन गई। सब जादूगर सजदे में गिर पड़े। ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। फ़िरौन का गुरूर और सख्त हो गया। आखिर में अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। फ़िरौन का गुरूर और सख्त हो गया और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा बना लिया। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वो अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपनी कौम को लेकर समुंदर के किनारे पहुँचे। उनके पीछे थी फ़िरौन की फ़ौज, आगे गहरा पानी। उनकी कौम के लोग बोले, हम फंस गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह पाक के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी पानी पर मारी। समुंदर 2 हिस्सों में बंट गया। रास्ता निकल आया। सब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पार हो गए। फ़िरौन भी गुरूर में घुस गया। फिर पानी वापस आया, लहरें उठी और तख्त डूब गया। डूबते वक्त फ़िरौन बोला, मैं ईमान लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि तो इबरत बन जाए। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह सिर्फ एक इंसान था और अल्लाह की कुदरत के सामने हर तख्त डूब जाता है। ये कहानी सिर्फ तारीख़ नहीं, ये सब्र का सबक है, ये गुरूर का अंजाम है और शायद आज भी किसी फ़िरौन के लिए एक पैगाम है।